رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے سوال میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے، ہماری توبہ میں دیر ہے، اس کی بخشش میں دیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے تو جملے ہی ادا کرنے ہیں اس زبان سے کہ یا اللہ ہم جیسا گناہگار ہمیں دھرتی پہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر جھانک جھانک کے دیکھنا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے۔ بھی جب دکان پہ جاتے ہو تو دکاندار کا چہرہ تو نہیں دیکھتے ہو کہ اس کی شکل کیسی ہے، شکل اچھی لگے تو سودا خرید کریں، نہیں دکاندار کو کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ آپ اپنے سودے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ میرا سودا کس کی ہاں موجود ہے۔ قیمت بھی سودے کی لگتی ہے، دکان کی نہیں لگتی، دکاندار کی نہیں لگتی ہے۔ جو مطلب کی چیز ہے وہ جتنی بھی قیمتی ہو، جو ضرورت کی چیز ہے وہ جتنی بھی قیمتی ہو، ہم لے کے ہی چھوڑتے ہیں۔ بھئی آپ کسی کی شکل کو نہ دیکھیں، آپ اپنے سودے کو دیکھیں، آپ کو جہاں سے ملتا ہے اس سودے کو خرید لیں، کیونکہ آپ اس کے ضرورت مند ہیں۔ ہمیں چاہیے وہ سودا، ان میں سے جس سے بھی آپ کو نسبت مل سکتی ہے، جس سے مل چکی ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ آپ کی صحبت، آپ کی نسبت کاملین کے ساتھ رب نے جوڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے دھرتی کے نظام کو بچایا ہے، چلایا ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں ملتا نہیں، کروڑوں میں جا کے دیکھ، وہ کروڑوں میں بھی اب نہیں ملتے ہیں۔ یہ شاد و نادر، یہ ہیرے، یہ ایسے بادشاہ ہیں تصوف کے، سلوک کے، درویشوں کے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ لے کے آئے ہیں۔ ایک جنتی کا چہرہ دیکھ لینا جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ یا اتنی اللہ والوں کا اجتماع ہو، یہاں آنے والا قریب سے دور سے کوئی بھی محروم نہیں جاتا ہے۔ یاد رکھو ایک بندہ ایسے کھڑا ہوگا باہر کنارے پر، اور اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کیا تم میری رپورٹ لائے ہو؟ یا اللہ اندر مسجد میں دیکھا، صحن میں بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، یہ تو سارے آپ کی رضا کے طالب تھے، یہ تو ذکر و فکر میں تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف ان کو دیکھنے آئے۔ یا اللہ جو ان سے کام دنیا بھی لے کے آئے، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے جو میری رضا کے لیے آئے میں ان سے بھی راضی ہوں، جو ان کے ملنے آئے میں ان سے بھی راضی ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم، ہم ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والے، اللہ ہمیں اپنا بنائے، اللہ وہ نسبت جو ان کو عطا کر چکے ہیں آپ کو ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ کو کیا پتہ ہے ان کی محنتوں کا کہ انہوں نے کتنی محنتیں کر رکھی ہیں۔ کوئی رات عبادت سے خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں جب تبلیغ نہ ہوتی ہو، دعوت نہ دی جاتی ہو، مخلوق خدا کا رشتہ خالق سے نہ جوڑا جاتا ہو۔ کوئی ذاتی مقصد نہیں، مخلوق کے یہ روحانیت کا سارا یہ جو پہاڑ ہے یہ اسی ایک حدیث کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھنا ہمارے تصوف کا، سلوک کا، سلاسل کا سارا نچوڑ ایک حدیث ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو حضرت مولانا علی المرتضیٰ سے رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا تصوف، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی یہ طریقت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک حدیث یہ نہ ہوتی جس کے سہارے پہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو چلا رہا ہے۔ چلا کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھا دیا اس جماعت کو۔ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو ذاکرین کی جماعت نظر نہ آئے، ذاکرین کی جماعت۔ اس فقیر کو ایک موقع ملا مدینہ طیبہ میں، حضرت عبداللہ حبشی ایک شام کے حبشے کے بزرگ تھے، 100 سال کے قریب عمر تھی۔ مجھے کسی نے کہا کہ حبشہ کے بزرگ آئے ہیں، احد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ملنا چاہیں گے؟ میرے آنسو نکلے۔ میں نے کہا بزرگ ہو اور ہم نہ ملے؟ چلو ہم زیارت کریں گے، دعا کروائیں گے اپنے لیے۔ جب ہم وہاں پہنچے آپ حیران ہوں گے، ابھی گاڑی رکی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھول دیا، ابھی ہم اترے ہی نہیں دروازے سے، دروازہ کھول دیا، دھوتی بندھی ہوئی تھی اور ان کا کرتا جسم پہ نہیں تھا، تو ہنس رہے تھے اور ہمیں آ کے گلے لگایا اور ہمیں اوپر منزل پہ لے گئے۔ ہم نے سمجھا کوئی جیسے چوکیدار ہوتا ہے دروازہ کھولنے والا۔ جب ہم اوپر پہنچے تو پورا کمرہ حال عرب کے مشائخ سے، مدینہ طیبہ کے اہل مدینہ سے بھرا ہوا تھا، اور ہر بندے کے ہاتھ میں چھوٹا ٹیپ تھا۔ تو ایک جانماز رکھی ہوئی تھی، وہ جو بندہ ہمیں نیچے سے اوپر لے کے گیا وہ تو خود ہی وہی بزرگ تھے، اور وہ جا کے اپنی گدی پہ بیٹھ گئے۔ میں اتنی حیران ہوا کہ یہ بزرگ ننگے پاؤں نیچے اتر کے آئے، ہمیں لے کے گئے اور مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا اپنے ساتھ۔ جب میں نے ان کی شکل دیکھی، صرف میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آنسو یہاں سے نکل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو۔ اللہ اکبر، بات بھی کرتے جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے، اور ان آنسوؤں سے ان کی ایسی نالیاں پڑ گئی تھی، جھریاں نہیں، نالیاں،
یہاں سے لے کے ہونٹ تک ادھر بھی نالیاں تھی، وہ آنسو گرتا اور نالی میں چل غائب ہو جاتا، نظر بھی نہیں آتا، اور نیچے سوراخ سے نیچے آ پڑتا تھا۔ وہ رب کے عشق میں کتنی روتے ہوں گے کہ جن کے چہرے گواہی دے رہے تھے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو موقع نصیب فرمایا ہے کہ آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، تو گناہوں کی توبہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جی، ہر گناہ کی توبہ ہو یا نہ ہو؟ جی، تو اس لیے ہم تو کل سے موجود ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کیا، کتنی بڑا فائدہ ہوا، کل سے موجود ہے، گناہ کوئی نہیں ہوا، بد نظری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بول سکے، ہیر پھیر نہیں کر سکے، تہمت نہیں لگا سکے، جھگڑا نہیں کر سکے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک سب اعضاء میں سے کسی عضو نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کوئی تھوڑی نعمت ہے کہ 24 گھنٹے ہم بغیر گناہوں کے تو بندہ صرف جنت میں جا کے رہے گا جہاں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ مجلس کوئی جنت سے کم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کھا پی لیا کرو، یہ وہ جنت کا باغ ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے جنت کا باغ؟ فرمایا حلق الذکر، وہ جنت کے باغ یہی ہیں، حلقہ ذکر جہاں لگتے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔